سورۃ الحج کی آیت نمبر 14۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، ان اللہ یفعل ما یرید۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العالمین داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ پاک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، بس اس کو چاہیے کہ وہ لٹکا لے ایک رسی آسمان تک، ثم لیقطع، پھر وہاں پہنچے اور وحی کا پیغام منقطع کر دے، فلینظر، پھر دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کیا اس کی اس تدبیر نے اس کے غصے کو ختم کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا واضح نشانیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک جب بھی حق کی بات چلتی ہے، آواز لگتی ہے، تو دو قسم کے لوگ ہیں جو اس کی مخالفت میں آتے ہیں۔ ایک تو کھلے مخالف جو حق کے علی الاعلان دشمن ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک کنارے پہ رہ کر بات کو تسلیم کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی فائدہ ہو گیا تو پھر حق کے ساتھ چلیں گے، نہ ہوا تو پھر بدل جائیں گے۔ ایسے دو قسم کے لوگوں کا رویہ بیان کر کے اور ان کا انجام بتلا کر، اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا بہترین اور خوبصورت انجام کیا ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اللہ بے شک اللہ ہی ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی داخل کرے گا ایمان والوں کو،
اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، ایسے باغات میں جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہاں میرے محترم دوستو ایک خوبصورت انجام اللہ پاک نے بتلایا حق والوں کا، حق کا ساتھ دینے والوں کا، کہ آخرت کے اندر ان کو اللہ باغ و بہار کی خوش و خرم زندگی میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی لوکیشن ایسی بہترین ہوگی کہ سامنے نہریں چل رہی ہوں گی، ایسا پرفضا خوبصورت مقام۔ جیسے آج اچھے مقامات کو انسان دیکھنے کے لیے وہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے، سوات، کلام، مری وغیرہ، ایسے خوبصورت بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت بہترین لوکیشن والے علاقے میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو مستقل رہائشیں عطا فرمائیں گے، اور وہ رہائشیں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوں گی، کم سے کم آخری درجے کے جنتی کی جو رہائش ہوگی وہ رقبے کے لحاظ سے اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ یہ آخری درجے کا جنتی ہے، اور اس سے جو اوپر کے درجے کے ہوں گے ان کی جنتیں کیسی ہوں گی اس کو فرمایا کہ ہم بیان تو کر دیں گے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل میں ان کا تصور اور خیال بھی نہیں آیا۔ ایسی چیزیں میں نے تیار کر رکھی۔ اور دوسرے میرے محترم دوستو، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ فرمایا اللہ داخل کریں گے۔ یہاں جو داخلہ ہوگا یہ کس کے فضل اور کرم سے ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے کوئی انسان اپنے اعمال پہ اترائے بنا، بعض دفعہ ہوتا ہے شیطان اس جال کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے، تو بڑا عبادت گزار، تو تو بہت بڑا مومن، تو تو بہت بڑا مجاہد، تیرے اندر تو یہ خوبیاں، تو عالم، تو فلاں اور فلاں۔ اس جال سے بھی انسان کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ہر وقت انسان اعمال کرتے ہوئے بھی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا تو بخشش ہوگی، اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان ہوگا تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ کسی بھی شخص کو جنت میں جو داخلہ ملے گا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی ملے گا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت کا داخلہ ملنا ہے تو پھر اعمال کا کیا فائدہ؟ پھر جو نماز پڑھتا ہے یا جو سردی کے موسم میں صبح سویرے اٹھتا ہے یا گرمی میں دوپہر میں جاتا ہے مسجد کی طرح روزہ رکھتا ہے، اعمال کا پھر کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ بھائی جنت کے اندر جو انٹری ہوگی، داخلہ جو ہوگا وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا، اور جو جنت میں بلند درجات ملیں گے وہ اپنے اعمال کے بقدر ملیں گے۔ اس لیے اعمال بیکار نہیں ہیں، اعمال بھی کارآمد چیز ہیں۔ اعمال کرتے کرتے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس سے اس کا فضل مانگتے رہنا۔ جیسے کسی نے کہا نا عدل کرے تو تھر تھر گمن اونچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تو بخش جامن میں ورگے منہ کالے۔ اگر اللہ پاک عدل اور انصاف کرنے پہ آئے تو پھر تو بڑی بڑی شان رکھنے والے بھی اللہ کے عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ رب العالمین فضل کرنے پہ آئے تو پھر میرے جیسے کالے منہ والوں کو بھی اللہ بخش دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی سے مجبور نہیں، کسی کا پابند نہیں ہوں۔ کوئی ضابطہ، کوئی قانون ایسا نہیں جو اللہ کو اپنے گرفت میں لے سکے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، وہ کسی قانون کے پابند نہیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اعمال والوں کو جنت ملے گی تو اب وہ پابند ہو گئے، وہ لازمی دینے پہ مجبور ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، پھر بھی اللہ کسی کے پابند نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان لوگوں کو مخاطب کیا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ مایوسی گناہ ہے۔ انسان کو حق کا ساتھ ہر حال میں دینا چاہیے، چاہے اچھے حالات آئیں، چاہے مشکل حالات آئیں۔ اور مشکل حالات میں آ کر یہ سوچنا کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا اور مایوس ہو جانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ بلکہ بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ مایوسی جو ہے یہ کافروں کا عمل ہے۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں۔ مسلمان کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں یہ ہے کہ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا تو پھر جاؤ آسمان پہ ایک رسی تانو اور اوپر چڑھ جاؤ اور جا کے دیکھو، اللہ کی رحمت کو توڑ دو، کاٹ دو، اور پھر دیکھو کہ تمہارے اندر کی جلن اور بغض وہ ختم ہو گیا یا نہیں ختم ہو گیا۔ یعنی جو مرضی کر لو، ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہرگز نہیں ہوگی، نہیں کرے گا اللہ مدد۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے رسول کی مدد نہیں کروں گا، حالانکہ رسول کی مدد کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ، جس شخص کا گمان یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، پھر دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ فرماتے ہیں وہ ذرا ہمت کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ کوئی رسی تانے آسمان تک، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اوپر جا کر وحی کا سلسلہ بند کر دے، کیونکہ نبی کی مدد اسی صورت میں ہٹ سکتی ہے کہ اللہ اس کو نبوت سے ہٹا دے۔ تو وہ جائے، جا کے کوشش کر لے، نبوت کا دروازہ بند کر دے اور نبی کا رشتہ جو ہے اللہ سے وہ توڑنے کی کوشش کر لے۔ فَلْيَنظُرْ، اور یہ سب کچھ کر کے پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کی اس تدبیر نے اس کے دل کی جلن ختم کر دی کہ نہیں۔ یعنی یہ کر بھی لے تو پھر بھی اس کے دل کی جلن ختم نہیں ہوگی۔ حق والوں سے اس دور میں بھی لوگ جلتے کڑتے رہے، آج بھی میرے محترم دوستو اسی طرح جلتے اور کڑتے اور سڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی طرح ان کا بیج ختم ہو جائے۔ تو گویا اللہ پاک کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تم الٹے لٹک جاؤ
حق کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ تمہاری ساری تدبیریں مل کر بھی تمہارے اندر کے غیظ اور جلن کو ختم نہیں کر سکتی۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی لٹکا لے چھت کے ساتھ۔ سما کا ترجمہ انہوں نے کیا چھت، وہ رسی لٹکا لے چھت کے ساتھ، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اس رسی کے ساتھ لٹک کے پھانسی لے لے، خودکشی کر لے، فَلْيَنْظُرْ، اور اپنے آپ کو مار کے پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا اس کے دل کی جلن ختم ہوگی۔ اب اس کا مفہوم وہی بنے گا جو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہ جو حق سے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، کڑتے ہیں، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ تم جل جل کے مر جاؤ، حق پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم اپنی جلن میں، کڑن میں ختم ہو جاؤ، موت کو گلے سے لگا لو، سڑ سڑ کے مر جاؤ، لیکن جو حق ہے وہ حق ہی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی طرح جس طرح یہ آیات ہم نے نازل کی، اسی طرح ہم اپنی آیات اپنے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرتے ہیں، آیات بینات، اور وہ آیات کیسی ہوتی ہیں؟ بینات، واضح، بالکل صاف، نکھری ہوئی، جس کے سمجھنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے۔ کتنی واضح معجزات، نشانیاں، دلائل، اور دینے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھانے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے نہیں مانے تو کیا کہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ ان اللہ یہدی من یرید، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی کمی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی کمی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے سورج کی روشنی سب پر یکساں پڑتی ہے، سب پہ یکساں پڑتی ہے۔ اب اس سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اس کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور وہ چمگادڑ کی طرح کہے کہ جی سورج ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کے نہ کرنے سے سورج ختم تو نہیں ہو جائے گا۔ تو حق ہے، نکھرا ہوا ہے اور روشن ہے اور سامنے ہے، کسی کو نظر آ جائے تو سمجھے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، کس کو نہیں نظر آیا تو حق کا قصور نہیں، یہ خود اس کی اپنی نظر اور اس کے دل کا قصور، گویا اللہ نے اس کی ہدایت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان جو قتل کے ارادے سے گھر سے جا رہے، کس قدر سخت دشمن قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن دل کی اتھاہ گہرائیوں میں کہیں حق کا بیج چھپا ہوا تھا، اللہ نے اسی بیج کو جلا بخشی اور وہی تناور ایمان کا درخت بن گیا۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل، جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر بھی کفر اور ضلالت، گمراہی اور اندھیرا ہی تھا، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ چل کر اس کے پاس گئے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہدایت مل سکی۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں اسی کو ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حق کی طرف مائل فرمائے، جس کا میلان حق کی طرف ہوگا اللہ اس کو ضرور ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهل من حيث شئت ومن أين شئت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو اعمال کیے، طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، اے اللہ سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما. آپ علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ اور یا اللہ پاک جو دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما. بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کو اس کا جو ثواب نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، سب کی قبول کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما. بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما. اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. بے گھروں کو اپنے کشادہ گھر نصیب فرما. بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما. اے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما. بے شرموں کو شرم نصیب فرما. بے نمازیوں کو نماز نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا. اے اللہ دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. دنیا آخرت کے تمام ابتلاءات، امتحانوں سے ہمیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے کامیاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.